فیض رمضان، فیض رمضان. آنکھیں سونے نو آنکھیں سونے نو جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا، میں مر کے بھی نہیں مردا، جے آقا دی نظر ہووے. دم دم نال ذکر کر میں تیری شان دا، تے تیرے نام تو میں وار دیاں جنی میری عمر ہووے. تیرے نام تو میں وار دیاں جنی میری عمر ہووے. آنکھیں سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار. آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن، سحری ٹرانسمیشن فیض ٹی وی پہ، فیض رمضان. ناظرین اکرام، آج بھی بڑا خوبصورت ٹاپک ہے دجال. روز محشر آئے گا، خدائی دعویٰ کرے گا اور آ کے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. نعوذ باللہ. جو مان لے گا وہ اسے وہ تمام چیزیں فراہم کرے گا جو ایک زندگی کے لیے بہتری کی طرف جاتی ہیں. ہیرے زیورات جو بھی وہ چاہے گا اسے مل جائے گا، لیکن وہ وقتی ہوگا. اسی دوران اس دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے جو آئیں گے آل نبی، اولاد علی، نواسہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام وقت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے جو اس دجال سے لڑائی کریں گے. اور وہی کربلا کا منظر ہوگا، وہی سب کچھ ہوگا، لیکن عبادتیں رنگ لائیں گی. جو اس وقت اس کے نقش قدم پہ چلے گا وہ دنیاوی اعتبار سے تو اپنے آپ کو سنبھال لے گا، لیکن قیامت تو ہوگی ہی، کیونکہ وہ چند گھڑیوں کا جو بھی ہوگا وہ چند گھڑیوں کا ہوگا، چند سیکنڈوں کا ہوگا، چند منٹوں کا ہوگا، جو بھی ہوگا. لیکن ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ کیا ہم نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں؟ اگر ہم عاشق ہیں تو کیا ہم آقا کے آل نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی فوج میں داخل ہو سکیں گے، یا ہم بھی کوفیوں کی طرح مکر جائیں گے کہ جیسے امام حسین
کو خط دے دے کے کوفیوں نے بلایا، لیکن آخری وقت میں امام کا ساتھ چھوڑ دیا اور شہادت کا سبب بنا۔ آج بھی یہی خوبصورت ٹاپک ہے، آپ ٹیلی فونس کال کر سکتے ہیں، آپ کالز کریں گے اور ہمیشہ کی طرح خوبصورت لب و لہجے کے حامل آپ کی بڑی پذیرائی ہے، آپ کی بڑی محبتیں ہیں اور آپ کی کالز بتاتی ہیں کہ مقصود بھائی سے آپ کتنا پیار کرتے ہیں۔ میری مراد ہے سید مسعود علی جعفری سے۔ السلام علیکم مسعود بھائی۔ وعلیکم السلام۔ مسعود بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ آج بھی وہی مسکراہٹ، وہی اطمینان، پروردگار آپ کو کرم اسی طرح سے محبتیں ہیں، یہ عنایتیں ہیں ان ہستیوں کی کہ جن کا ہم ذکر خیر کرتے ہیں۔ بے شک۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ ہی آج بڑی خوبصورت آواز کے حامل کہ جسے کوئل کہا جائے تو کوئی دراہا نہیں ہوگا، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو ملاحظہ کیا، ابھی نجی چینل پہ بھی پورا اس کو آرگنائز کیا انہوں نے ٹرانسمیشن کو، کئی چینلوں کو یہ سرکار کی ثنا خوانی کے لیے اپنے نام کو منواتے ہیں۔ پہچان ان کی سرکار کے ذکر سے ہے، بچپن سے ہی سنتا آ رہا ہوں ان کو، کیونکہ جب یہ بہت چھوٹے تھے تو بھی کمال پڑھتے تھے، لیکن اب جب یہ بڑے ہو گئے ہیں تو بھی کمال پڑھتے ہیں۔ میری مراد ہے جنید چشتی سے۔ جنید کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، آپ کو بھی کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ کیسا لگا آج آپ کو کسی اور چینل پہ بیٹھ کے؟ ہاں فرسٹ ٹائم الحمدللہ تو بہت اچھا، اور بس یہ بھی ایک کاوش ہے حضور کے سرکار کی بارگاہ میں لوگوں کو جو ہے وہ ثنا خوانوں کو مستفیض کروانا۔ اللہ بس ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جنید بھائی، میں ہر ثنا خوان کو ایک بات کہتا ہوں، بے شک اس کا قد آسمان جتنا ہو جائے لیکن ہے وہ سرکار کا ثنا خوان ہے۔ اس میں اویس قادری ہو یا مجھ جیسا حقیر ہو یا آپ جیسی عظیم ہستی ہوں، ہم سب سرکار کا ذکر کرنے والے ہیں اور سرکار کے اذن کی، ان کی محبتوں کی بدولت ہی ہم اپنی عزتیں پاتے ہیں۔ ان کی طرف سے اذن ہوتا ہے تو ہم سرکار کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہماری بیسکلی خوش نصیبی بھی ہے برار بھائی کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے ہم جیسے گناہ گاروں کا انتخاب کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر پاتے، لیکن یہ پھر بھی اللہ کا خاص اور خاص کرم، ہمارے محبوب کی خاص نظر کرم کہ وہ ہم سے پڑھواتے ہیں، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں۔ لیکن جنید بھائی، یہ عطا ہر کسی کو عطا بھی نہیں ہوتی۔ بے شک یہ گلا، یہ سوز، یہ سر، یہ عطا اس کو ہی ہوتے ہیں جو سرکار کے نور نظر ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اور آپ اپنے گھر میں ایک ثنا خوان ہوتے ہیں لیکن وہ پورے خاندان کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے خاندان والے جان لیں، ہمارے عزیز و اقراب جان لیں تو شاید ثنا خوانی کی منافقتیں ختم ہو جائیں، بالکل، جو کہ ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ سرکار کا ذکر کیجئے، عبادت کیجئے۔ آپ جنید ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کلام بھی سنیں گے۔ سود بھائی، کل کی بات کو کنٹینیو کریں گے کہ ہم نے کیسے تیار کرنا ہے اپنے آپ کو کہ سرکار کہیں کہ یہ میرا امتی ہے، اس کو آنے دو۔ ہم نعت میں تو بڑی باتیں کرتے ہیں کہ سرکار ہمیں بخشوا دیں گے، ہم پولیس راز سے بے خوف تر گزر جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں، ہم زنا کرتے رہیں، ہم غیبت کرتے رہیں، ہم وہ تمام کام کریں جس سے سرکار نے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہم سرکار کی نعت پڑھ کے یا سرکار کا ذکر کر کے، خیرات کر کے، غریبوں کی مدد کر کے اپنے آپ کو کیا ہم سرکار کے سامنے کھڑا کر پائیں گے کہ جس سے سرکار نے منع فرمایا ہم وہ تمام عمل بھی کر رہے ہیں اور نیکیاں بھی کر رہے ہیں؟ کیا کہیے گا اس بارے میں؟ آپ نے زبردست بات کہی ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر۔ بے شک، بے شک۔ نیک اعمال کس جو کر رہے ہیں اس میں آپ کی کیا نیت ہے یہ اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ لیکن جس چیز سے سختی سے منع کیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہے، اس سے تو ہر حال میں باز رہنا ہی پڑے گا۔ بے شک۔ جب اگر باز نہیں رہیں گے تو یہ عبادتیں، اس کا جتنا بھی ہمیں ثواب ہے وہ ہمارا مائنس ہوتا چلا جائے گا اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ چیزیں جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان برائیوں کے ساتھ اگر یہ ہم اس کام کو بھی کریں تو ہم آپس میں سوچیں کہ وہ برائیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کم ہوں گی تو وہ غالب آئے گی، اور جب وہ غالب آئے گی تو عبادت کا رنگ آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا، محبت الہی آپ میں نہیں آ سکتی۔ حضور کو آپ حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر فخر سے نہیں کھڑے رہ سکتے
کیونکہ آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں کہ جس پر آپ کو روڈ کرنے کھڑے ہو چکے ہیں اس بات کو سن کر۔ آپ تو یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابہ کرام سے کہ اصحابہ تم میری مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اصحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کی کیا مدد کریں اور کیسے مدد کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اصحابہ تم وہ تمام کام کرو تاکہ تمہاری بخشش اس اعمال کے وجہ سے ہو جائے کیا اور میں اپنی امت کے لیے بخشش کے لیے کیا بات ہے، کروں، واہ واہ واہ، یہ نہ ہو کہ آپ کا بھی وزن مجھ پر ہو۔ بے شک۔ تو سرکار تو اتنے کریم ہیں، سرکار تو چاہتے ہیں کہ میری امت کے تمام لوگ ایسے معاملات کر کے آئیں کہ وہ اپنے اعمال کی بدولت ہی بخشے جائیں، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے نا شکری ہے۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ہی اندازہ نہیں ہے، اور وہ جس قدر امت کی خاطر رات روتے ہیں وہ تو ہے نا، کس قدر ان کو تھا اپنی امت کا غم، شب کو اٹھ اٹھ کے روتے تھے شاہ امم، بارہا روتے روتے خدا کی قسم ریش انور بھی اشکوں سے تر ہو۔ اللہ اکبر، کیا کہنا۔ سرکار کی اہمیت ہر بندے کو ہے، ہر مسلمان کو ہے۔ اگر میں کسی کے پاس جاؤں گا نا، میں بولوں گا تم سرکار سے محبت کرتے ہو، میں عاشق رسول ہوں، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا تم نے وہ عمل کیا جو سرکار کو پسند ہے؟ یہاں آ کے کئی تونگر مسلمان جو ہیں وہ بیک مار جاتے ہیں۔ اوور کانفیڈنس ہم مسلمانوں میں بہت ہے، اوور کانفیڈنس، لاڈ پیار ہے سرکار کا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار نے اپنی امت کو پیار ہی اتنا دے رکھا ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم اتنے مطمئن ہیں کہ سرکار ہماری مدد کریں گے، وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ غلط ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن کم سے کم جب ہم ان سے اتنے پیار کی توقع رکھتے ہیں تو کیا ہم ان کو راضی کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا عمل نہیں کر سکتے؟ ہم ان کو راضی کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ہم ان کو راضی کرنے کے لیے صدقہ نہیں دے سکتے؟ اور بات اگر قیامت کی، قیامت میں پورے سرات سے ہم ان کی نعت پڑھتے گزر جائیں گے، کیا آپ کو نعت پڑھنے کا موقع ملے گا؟ وہاں تو آپ سے بڑے صدقہ ہوں گے۔ حسان بن ثابت جس نے سب سے پہلے سرکار کی نعت پڑھی، وہ کہاں جائیں گے؟ سبحان جس نے وہ تمام عمل کیے جو سرکار کو پسند تھے، تو ہم جیسے حقیر فقیر کہاں جائیں گے صحیح بات۔ جو عمل کر ہی نہیں پا رہے؟ تو ہم اپنی ان معاملات پہ غور کریں اور اپنا احتساب کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ کل ہماری وجہ سے آقا و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی وہاں روز محشر میں ندامت نہ ہو، حضور کو ندامت نہ ہو کہ یہ میرا امتی تھا۔ ہاں، وہ جب ہم ناظرین کرام، منصوبے نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم سرکار سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں امت دعویٰ ہے نا کہ سرکار ہمیں بچائیں گے، ہماری بخشش کروائیں گے، لیکن کم سے کم وہاں روز محشر جب ہم دوزخ میں جا رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سرکار پہ کیا بیتے گی، کیونکہ انہوں نے رو رو کے اپنی امت کے لیے سجدوں میں دعائیں مانگی پروردگار سے کہ میری امت کو بخش دے۔ روز محشر ہی میرے سرکار کہیں گے کہ پروردگار بخش دے، تو اللہ پاک تو بخش دیں گے، لیکن کم سے کم ہمیں ایسا تیار ہونا ہے، ایسی تیاری کرنی ہے کہ ہم امام وقت کے سامنے پیش ہو سکے، کیونکہ وہ ان کی اولاد ہے نا، آل رسول ہے نا، بالکل وہ بھی تو گردنیں کاٹیں گے کہ تم نے میرے سرکار کے لیے کیا کیا ہے؟ دعوے تو بہت کیے محبت کے، کیا تم نے وہ تمام کام کیے کہ آج میں تمہیں اپنے لشکر میں شامل کروں؟ 313 کا لشکر ہوگا نا، بالکل۔ تو کیسے ہم اس لشکر میں شامل ہوں گے کہ جب ہمارے اعمال ہی ایسے نہیں ہوں گے؟ بالکل۔ دیکھیے ابرار بھائی، ہر کام کا ایک پروسیجر ہے، اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے اب جب ہمارا ٹارگٹ ہے امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہونا، یہی ہمارا ٹارگٹ ہے نا آج۔ اب اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اس کے متعلق اولیاء اعظام نے طریقہ بتایا، جو ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا، اور جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، وہ ہمیں کیا بتاتے آئے ہیں کہ کس طرح آپ امام کی فوج میں شامل ہو سکتے۔ تو میں اس کا اگر آپ مجھے اجازت دیں، بسم اللہ۔ آج میں نے اس پر ایک کتاب دیکھی اور اس میں نے یہ پڑھا، تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سب سے پہلا معاملہ جو ہے انسان کا، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا نور آ جائے، تاکہ وہ نوری پاور کے ساتھ پھر
अपने मामलात को इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ ज्वाइंट कर सके। उसका पूरा प्रोसीजर है जो औलिया अल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है कि सबसे पहले जब बंदा क़ल्ब की तरफ जाता है तो पहले जब वो किसी से इजाज़त ज़िक्र क़ल्ब हासिल करता है तो जो उसको इजाज़त देता है वो उसके उस क़ल्ब को जो कि आज गुनाहों से जछड़ा हुआ है, गुनाह स्याही में है, उसको निकालता है, लेता है और उसको लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करता है कि ये ज़िक्र क़ल्ब की दौलत चाहता है, आपसे आपकी महफिल में आने की इजाज़त चाहता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, पूछते हैं कि ये काम तुम करोगे? जो लेकर गया है इजाज़त दिलाने, उससे पूछते हैं कि ये काम तुम करोगे? तो वो जब मुर्शिद कहता है जी मैं करूँगा, आप फरमाते हैं दो गवाह लाओ। अब वो बंदा जिसका वो क़ल्ब है, अगर वो किसी दो ऐसी हस्तियों से मोहब्बत करता होगा, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला, पीरानी पीर दस्तगीर जनाब गौसे पाक, ऐसी हस्तियाँ कलंदर पाक हैं, ख्वाजा साहब हैं, जो आपकी बख्शिश का ज़रिया बन सकती है, जो ऐसे अल्लाह के मुक़र्रबीन हैं और सरकार द्वारा की मोहब्बत। अच्छा, मैं आपकी बात को ऐसे कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? ठीक जी, है अल्लाह का शुक्र। क्या कहिएगा आज के टॉपिक के हवाले से? जी सर, एक तो आज का मौजू है आपका जुमातुल विदा, इसके बारे में थोड़ा सा, और दूसरा जो है ना सर जी जिक्र फिक्र के मुतल्लिक़ हर वक्त की इबादत के मुतल्लिक़ को थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि नमाज तो 5 वक्त की है। बहुत शुक्रिया आप। हम देखते रहिए, ये टॉपिक वही चल रहा है, ज़िक्र फिक्र की ही बात हो रही है। जी कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वहाँ पर वो दो जाते हैं और वो इस मामले के लिए उसकी जो है वो नुमाइंदा बनते हैं कि हाँ जी ये काम ये करेंगे, इसको पाक साफ़ करेंगे, इसको रोशन करेंगे और इसको इस कदर मुनव्वर कर देंगे कि ये फिर परवाज़ करेगा। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर अपनी मोहर लगाते हैं। वाह वाह वाह, जब उसका ज़िक्र क़ल्ब जारी होने की मंजूरी होती है। क्या बात है, ये मंजूरी ज़िक्र क़ल्ब का प्रोसेस है। क्या बात। अब अगर उसकी मंजूरी हो गई, अगला स्टेप आएगा। अब अगर मंजूरी वहाँ से हो गई, तमाम मामलात में 7 दिन में पता चल जाता है कि मंजूरी हुई है या नहीं हुई, लंबी चौड़ी नहीं, सिर्फ 7 दिन। क्या बात है। अगर मंजूरी हो गई, उसके बाद हम मुर्शिद पे क्या ज़िम्मेदारी है और उस तालिब की क्या ज़िम्मेदारी है। अब यहाँ पर मामला दोनों का शुरू होगा। मुर्शिद उसको तालीम देंगे क़ल्ब की सफाई के लिए, उसको अपनी नज़रों का नूर भी देंगे और अल्लाह तबारक ताला का ज़िक्र भी देंगे। ज़िक्र इलाही की कसरत करेगा, ज़्यादा नूर बनेगा। लेकिन क्योंकि दुनिया में है तो दुनियादारी के मामला का भी उसके दिल पर असर आएगा, कभी सुस्ती आएगी, कभी मामलात में तो उसके दिल के ऊपर नूर की कमी आएगी। उस नूर की कमी को पूरा करने के लिए उसका मुर्शिद अपनी नज़रों से उसके दिल के ऊपर नूर की, क्या बात है, वाह वाह, नूर का सिलसिला शुरू करेगा। अपनी मेहनत और मुर्शिद के नूर की उसके ऊपर तवज्जो, ये काम करेगा तो उसके बाद उसके अंदर ये नूर क़ल्ब साफ़ होगा, पाक होगा। फिर उसके सीने के दूसरे लताइफ, दूसरी चीज़ें मखलूक जो है उनमें, इसमें यहाँ एक छोटी सी बात आ गई। अल्लामा इक़बाल का एक शेर याद आ गया कि आप फरमाते हैं कि जब इंसान का क़ल्ब परवाज़ करने लगता है तो इसको मलकूत और सितारों से आगे ले जहान नज़र आते हैं। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क़ तहाँ और भी। क्या बात है। कॉलर है हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, कौन जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। सैयद अयाज हुसैन। सैयद अयाज हुसैन। अयाज भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी। अयाज भाई क्या कहिएगा आज के प्रोग्राम के हवाले से, टॉपिक के हवाले से? जी जी, आज का जो अहम टॉपिक चल रहा है हमारा
ایک تو تاج راتوں کا ہے، اور دوسرا جب دجال آئے گا اور امام مہدی ہوں گے تو ہم نے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے کہ ہم اس دجال سے بچ سکیں اور سرکار کے سامنے سرخرو ہو سکیں؟ کیا کہیے گا؟ کوئی سوال کی بات آپ کو کہنا چاہیں تو بتائیے. کچھ آواز آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے. آپ ٹی وی کا والیوم کم کر دیجئے پلیز. جی میں نے کم کر دیا. میں نے کہا کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ میں قوم کے حوالے سے کچھ میں اصل میں میرا کچھ سوال تھا کہ یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں چلتا تو یہ کس طریقے سے مطلب کس طریقے سے آدمی پکڑے یہ منافق ہیں جو اندر کچھ ہوتے ہیں باہر کچھ ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا مطلب کچھ میں پوچھنا چاہ رہا تھا اس کے بارے میں. بالکل آپ کو جواب دیں گے اس بات کا، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تو میں بھی نہیں جان سکا، یہ تو آپ بھی نہیں جان سکے کہ منافق کو کیسے پہچانے. منافق کو کیسے پہچانے یہ تو میں خود نہیں جان سکا. کیا کہیے گا کہنے کا منافق کو کیسے پہچانے؟ بات وہی ہے، منافق کو تو پہچان سکے ہی نہیں. منافق کو کی پہچان اعمال سے تو مشکل ہے، زبان کے اس کے زبان سے وہ جو کہہ رہا ہے اب وہ اس میں معاملات میں پورا اتر رہا ہے یا نہیں یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے. منافقت کرتا وہی ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پہ بے شک بغض، سامنے کچھ پیٹھ پیچھے کچھ. اور منافق کی پہچان اگر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کی جائے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر علی کے ماننے والا ہی ہے اور پھر بھی منافق ہے تو پھر ماننے والا نہیں ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہے؟ کون بات کر رہی ہے؟ میرا نام سیدہ. لائن ڈراپ. اچھا میں آپ سے جب بھی کال آپ کی آئے میں یہی بات کہتا ہوں کہ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیا کریں، ٹھیک ہے جی. تو بھائی بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی. یہ تو میرے سرکار کا فرمان بھی ہے کہ اگر منافق کی اور غیر منافق کی پہچان کرنی ہے تو علی کا نام لے لو. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی علی کو مانتا ہوں، آپ بھی علی کو مانتے ہیں، لیکن منافق ہم دونوں میں سے ایک تو ہے. اس کی پہچان بڑی مشکل ہے، اس کی پہچان بڑی مشکل ہے. وہی بات ہے کہ علی کو ماننا ایک الگ بات ہے اور علی کی ذات سے فیض حاصل ہونا کیا بات. یہاں پر ایک شعر ہے کہ علی کا نام تو مشکل میں لے کے پھر نہیں لیتا. ہاں علی کا نام مشکل. اچھا بغض ہے. ہاں علی کا نام تو مشکل میں لے کے پھر نہیں لیتا، یہ عادت تیری دوزخ کی بشارت ہو بھی سکتی ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، انوشا بات کر رہی ہوں ملیٹ سے. انوشا ملیٹ سے بات کر رہی ہے. جی انوشا کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ جی سیدہ رمشا. سیدہ رمشا. جی سیدہ رمشا کیا کہنا چاہیں گے؟ ابرار صاحب آپ کی پاکستان باقاعدگی سے دیکھتی ہوں، ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت سما بن جاتا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو. میرا سوال مسعود صاحب سے ہے. جی جی اسکالر مسعود صاحب سے میں پوچھوں گی کہ روحانیت کی بات ہوتی ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ روز سنتی ہوں، تو جسم اور روح کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ جسم تو مرنے کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے اور روح اللہ سے مل جاتی ہے، تو روح اللہ سے کس طریقے سے ملتی ہے کہ اس روح میں جب تک اللہ کی محبت، اللہ کا قرب نہ ہوگا تو وہ اللہ سے کیسے جان لے گی؟ اور علامہ اقبال کا وہ شعر کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر وہ ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کیا بات. تو اس زنجیروں کو کاٹنے کے لیے، اس دل میں اللہ کی محبت بیدار کرنے کے لیے کیا نگاہیں مرشدی چاہیے ہوگی؟ بالکل آپ کا جواب آپ کا سوال ہم تک آ چکا ہے. میں کوشش کروں گا کہ قلب، وہی بات آ گئی قلب کی، اور میرے خیال سے آپ نے تو اس کا جواب دے دیا تھا کہ قلب کو، اپنے سینے کو اللہ کے ذکر سے منور کریں. جب پروردگار آپ کے دل و جان میں سما جائیں گے تو نماز میں آپ دنیاوی ماحول میں نہیں جائیں گے. میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں لیکن میں نماز میں نہیں ہوتا. میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں، میں نے کسی کو مارنا ہے، کوئی مجھے مارنے آ رہا ہے، میں نے کرایہ دینا ہے، کوئی مالی مکان سے ملنا ہے، تو یہ دنیاوی جو معاملات ہیں وہ نماز میں ہی آتے ہیں. جو وسوسے سے آتے ہیں یہ نماز میں ہی آتے ہیں. تو مسعود بھائی کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اور جو بہن سوال کر رہی ہیں اس کو میں علامہ اقبال کے شعر سے دیکھتا ہوں
کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں. واہ. یہ عقابی روح کیا ہے؟ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. واہ کیا بات ہے. فیصلہ آباد سے ایک اور بول رہے ہیں ہمارے ساتھ. اپنی منزل آسمانوں میں. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ فیصلہ آباد سے السلام علیکم. کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ عبد المنان قادری فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں سر. جی منان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے میں سے؟ سوال کرنا چاہتا ہوں مسعود جعفری صاحب سے. جی جی. کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہوں، اس کی تشریح کر دیں. جی بالکل. آپ کا سوال مقصود بھائی نے سنا. چمبے دی بوٹی من وچ لائی ہو. منان بھائی آپ نے بہت پیاری بات، بہت اچھا سوال کیا ہے. میں انشاءاللہ اس سے متعلق آپ کے سوال کو پر جواب دیتا ہوں. میں ابھی تھوڑا سا ایک پروسیس بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کو تھوڑا مجھے ٹائم دیں، اس کے مکمل ہونے کے بعد پھر میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا. تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ اس دل کو جب وہاں لے جایا جاتا ہے، وہاں سے اس کی جب پرمیشن ہو جاتی ہے، اجازت مل جاتی ہے ذکر قلب کی، اور اس کے بعد مرشد اور طالب کا جو معاملہ چلتا ہے، اس میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ مرشد اس کے سینے کی تمام جتنی بھی روحیں ہیں سینے کے اندر، انسان کے اندر ایک بہت بڑا جہان چھپا ہوا ہے، حضرت علی کا فرمان ہے، اور وہ جہان جب بیدار ہوتا ہے تو ایسے آپ جیسے 9 افراد اور اندر موجود ہیں، اور ایک جگہ حضرت سلطان باہو لکھتے ہیں کہ 16 اور ہیں، ایک تو 17 ہیں. ایک وقت میں 17 روحوں کا اللہ کے ذکر میں لگ جانا اور ذکر الہی سے روشن ہو جانا اور پھر نفس کی پاکی حاصل ہو جانا. واہ. تو یہ مرشد کو ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ اب اس کو جب دوبارہ میری بارگاہ میں لاؤ گے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں، تو اس کو انسان بنا کے لانا. ابھی جب لے کر گئے ہو پہلی دفعہ تو اس کا نفس جانور ہے، قلب کو وہاں پیش کیا گیا، لیکن انسان کے جسم کا اندر جو نفس ہے اس کی جو شکلیں ہیں مختلف ہیں. کسی کا بیل ہے، کسی کا گائے ہے، کسی کا بکرا ہے، کسی کا سانپ ہے. جتنا بڑا اس کے غرور و تکبر کا اس کے اندر مادہ ہوگا، اتنا ہی نفس اس کا خراب ہوگا. اب اس نفس کی پوزیشنیں بدلنی ہیں. پہلے نفس کو جو اگر شیطان سانپ ہے تو اس کو چینج کیا جائے گا، پھر وہ بکرے کی شکل میں آئے گا جو کہ انسان یعنی بکرا حلال ہے، اس کے اندر پھر برائیاں اور وہ جو کہنا چاہیے گناہ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ کم ہو جائے گا. ختم نہیں ہوگا، کم ہوگا، کیونکہ ابھی بکرا ہے، انسان نہیں بنا. لیکن جب وہ بکرا قربان کر کے انسان بنا دیا جائے گا، پھر وہ بندہ اس پوزیشن پر آئے گا، اس قابل ہوگا کہ اس کو پھر اس کا مرشد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مجلس محمدی میں پیش کریں گے. جب پیش کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوبصورت انسان کو دیکھ کے پوچھتے ہیں اس کو کون لایا؟ واہ. تو جو مرشد لے کر آیا وہ فخر سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں لے کر آیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اور اس کے مرشد پر خوش ہوتے ہیں کہ اس جانور کو، اس ایسے خطرناک جانور کو انسان بنا کر آج تم میری محفل میں لے آئے. سبحان اللہ. اب وہ جو پہنچتا ہے وہ پھر حضور کے قدموں میں سر رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بتا تجھے کیا چاہیے؟ اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی غلامی میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، واہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرماتے ہیں اور پھر اپنی کسی ڈیوٹی پر اس کو نامزد کر دیتے ہیں. کیا بات ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگ، میں فیصل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فیصل بھائی کیا کہیے گا آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ آج کا جو ٹاپک ہے میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ذکر قلبی کے بارے میں ہم لوگ سن رہے ہیں اور کافی ٹائم سے ماشاءاللہ آپ لوگوں کا شو بہت بہترین جا رہا ہے. بہت شکریہ. اور چینل پہ کب آئے گا اس کے بارے میں تو کچھ
کیا کہا جا سکتا ہے، بٹ یوٹیوب کے اوپر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کے چینل کو فالو کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا شو اور حضور آپ نے بہت ماشاءاللہ ہوسٹنگ اچھی کی ہوئی ہے، اور آپ کے جو ہوسٹ ہیں اپنا مہمان مسعود جعفری صاحب، ان کی باتیں بھی ہم سنتے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی بہت بہترین ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ذکر قلبی کے حوالے سے کہ ذکر قلبی سن تو رہے ہیں کہ بھائی ذکر قلبی کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، بٹ ذکر قلبی کیسے کرنا چاہیے، کس طریقے سے قلب میں اللہ جاری ہوگا، اس حوالے سے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ بالکل آپ کا جواب لیں گے، بہت شکریہ، تھینک یو۔ میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب لیا جائے، میں چاہوں گا کہ وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنید سے ملتمس ہو کہ وہ بارگاہ رسالت ابواب میں گلہائے کی عزت پیش کریں 2 شعر، پھر وہاں سے وقفے پہ جائیں گے، جب وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے۔ جنید کیا پڑھیں گے آج؟ سب سے پہلے درود پاک بحضور سرور کونین پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ خوبصورت کلام آپ لوگ کی سماعت کو نظر کرنے لگا ہوں۔ میرے کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ مر جاؤ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، کہ تمہارا مرنا ہی بہتر ایسے جینے سے ہے، ایسے جینے سے تمہارا مرنا ہی بہتر ہے، ایسے جینے سے۔ سنا ہے آتش دوزخ میں فیض رمضان، فیض رمضان۔ جی ناظرین اکرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ جی مقصود وہیں سے کنٹینیو کرتے جہاں سے آپ نے۔ تو ابرار بھائی میں یہ بتلا رہا تھا کہ جب وہ اس پوزیشن پر پاک صاف ہو کر حضور کے قدموں میں پہنچتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں بتا تجھے کیا چاہیے۔ اب اگر وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے در پر آپ کی غلامی میں ہی رہنا چاہتا ہوں، آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرماتے ہیں اور کوئی ڈیوٹی، کوئی ذمہ داری کا کام اس کے سپرد فرما دیتے ہیں، یہاں تک کا جو کام اور مرحلہ اس نے طے کیا
ان تمام درجات کے بعد یہاں جب یہ پہنچا تو اس کو فنا فی الرسول کا درجہ کہا جاتا ہے. یہ عاشق رسول بندہ اور فنا فی الرسول رسول اللہ کے لیے کہ اس میں فنا ہو گیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی ڈیوٹی لگائی، جیسے خواجہ غریب نواز کی ڈیوٹی ہندوستان میں لگائی، بابا صاحب کی ڈیوٹی پاکستان میں لگائی. تو یہ ڈیوٹیاں دیتے ہوئے ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق چلنا ضروری ہے، کیونکہ ہر رات کو حضور کی محفل میں جواب دینا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ اور اگر وہ بندہ اس وقت کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار چاہیے، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور مقام محمود پر لے جاتے ہیں. وہ مقام جہاں پہ ایک بہت بڑا دروازہ ہے، اس دروازے سے کہ کنڈے میں حضور اس کا ہاتھ کہتے ہیں اس کنڈے میں لگاؤ، وہ لگاتا ہے اور حضور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ تیرا عشق چاہتا ہے، تیرا عاشق بننا چاہتا ہے. آواز آتی ہے کہ میں نے اس کو قبول کیا. واہ واہ واہ. یہاں سے مقام عشق کا آغاز ہوا. سبحان اللہ. حضور اس سے کہتے ہیں کہ اب تو جانے اور تیرا رب جانے. کیا بات ہے. حضور اب اس کا معاملہ اللہ سے جوڑ دیا. اب اس کو جب وہ اپنی تمام معاملات کو طے کر لے گا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا میں کسی کام کے لیے بھیجے گا. جب وہ دنیا میں آئے گا، جیسے کلندر پاک آئے، غوث پاک آئے، سلطان حق باہو آئے، حضرت اسی طرح ہندوستان میں ولی شاہ کلندر آئے. یہ کلندر اور عشق و محبت والے جو اس طرح کے لوگ آئیں گے، وہ پھر اللہ سے معاملات کو لے کر آئے ہیں، تو وہ جو کچھ کریں گے وہ با اختیار ہوں گے، وہ ان کو اللہ کو جواب دینا ہے. کیا بات ہے. یہ تمام پروسیس کو کتاب میں لکھا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجموعہ ہے. کتاب کا نام ہے فیوز یزدانی. تاکہ میں یہ کتاب کا ریفرنس دوں، کہیں ایسا نہیں لوگ سمجھیں کہ کس سے کہانیاں بنا رہے ہیں بتا رہے ہیں. ایسی بات میں نہیں بتا رہا، بلکہ یہ فیوز یزدانی غوث پاک کے 40 خطبات پر مشتمل کتاب ہے. یہ اس میں آپ نے پورا پروسیجر تحریر فرمایا ہے. سبحان اللہ. اب جو اس پروسیجر میں کامیاب ہوا، اب کیا وہ امام میں زمانہ کی فوج میں شامل نہیں ہوگا؟ کیا بار بار ہم سے یہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ کیسے ہوں گے کیسے ہوں گے. جب باطن پاک ہو جائے گا، اندر صفائی ہو جائے گی، نور آ جائے گا اور نوری تعلق قائم ہو جائے گا، تو جہاں جہاں سے نور کی شعائیں آ رہی ہوں گی، جہاں جہاں نور ہوگا، وہ سب آپ سے قریب ہوتے جائیں گے اور آپ ان سے قریب ہو جائیں گے. اور امام مہدی تو نور کا بہت بڑا ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس اس میں جب جلوہ گر ہے تو ان کا نور کیا ہوگا. اور وہ تو پھر چھوٹے چھوٹے نور کو تو فوراً ہی اپنی طرف کیچ کریں گے. اور یہی فوج تیار ہوگی جو پھر دجال کو واصل جہنم کرے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، ایک بھائی نے سوال کیا تھا، منان بھائی نے، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، الف اللہ چبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو. سلطان صاحب کا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے، اور آپ اس میں وہ نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ مرشد اپنے مرید کے دل میں اللہ کے ذکر کی بوٹی لگاتا ہے. آپ نے اس کو بوٹی سے تشبیہ دی ہے اللہ کے ذکر کے معاملات کو. آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کو اندر اللہ کے ذکر کی بوٹی لگاتا ہے اور پھر وہ لا الہ الا اللہ نفی اسبات لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے اس کو نور کی اور نوری سلسلے کو قائم کرتا ہے، تو پھر وہ بوٹی اندر جب وہ پھلتا پھولتا ہے درخت بوٹیوں، پھر درخت میں سے کیا خوبصورت قسم کی چیزیں جو نکلتی ہیں. اس سے کہا ہے کہ پھر اس قلب کے اندر سے جب اللہ کا نور پہنچتا ہے تو نوری ہونے کے بعد وہ قلب کے اندر سے اللہ تبارک تعالیٰ کے جلوے اور نوری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو سلطان صاحب کا یہ فرمان اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اپنے اندر کسی مرشد کامل سے رابطہ کر کے اپنے اندر کو پاک کرنے کے لیے اس میں اللہ کے ذکر کی بوٹی لگاؤ،
फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करके उसको अल्लाह के ज़िक्र का नूर पहुँचाओ, फिर वो देखोगे तुम्हारे सीने में कैसे अल्लाह तबारक ताला की तजल्ली होती है, नूर आता है, किस तरह अल्लाह ताला तुमसे करीब होता है। एक बात सुल्तान साहब की और बताऊं, सुल्तान साहब ने फरमाया कि हम सरकार दो अलैहि वसल्लम की मोहम्मदी मिशन के वारिस, हम मोहम्मदी जिस किसी मुर्दे दिल को एक दफ़ा अल्लाह के ज़िक्र से ज़िंदा कर दें वो ता क़यामत मरता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को ज़िंदा करते थे फिर वो बंदा मर जाता था, लेकिन हमें अल्लाह तबारक ताला ने ये ताकत अता फरमाई है कि हम ईसा दम मोहम्मदी जो हैं वो इस अल्लाह ताला ने हमें वो क़ुव्वत दी है कि हम अगर किसी मुर्दा दिल पर नज़र करके एक दफ़ा अल्लाह के नाम से उसके क़ल्ब को ज़िंदा कर दें तो वो अब्दुल आबाद की ज़िंदगी पाता है, मरता कभी नहीं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है वालेकुम आपका? अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन बात कर रही है? मैं मिनाल इरफान बात कर रही हूँ कराची से। जी मिनाल इरफान, क्या कहना चाहेंगे आज के? मुझे पहले तो ये बोलना है कि आपका जो प्रोग्राम है फैज़ रमज़ान बहुत ही अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से। मैंने शुरू से इतनी रूहानियत की बात नहीं सुनी है जितनी मैं इस प्रोग्राम से सुनने को मिल रही है मुझे। और सबसे अच्छी जो बातें मुझे अच्छी लगी हैं वो मसूद साहब की हैं। तो मेरा असल में सवाल ये है कि ये मसूद साहब जो बैठे हुए हैं ये किस सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि मुझे भी इनके सिलसिले को ज्वाइन करना है। बहुत खूबसूरत सवाल है। यकीनन हर मुरीद का सिलसिला पीर से जा जुड़ता है, तो आज इस टॉपिक को हमने नहीं दोहराना, इंशाल्लाह कल इस टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। और आप कॉल करें, सवाल करना चाहें जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करेंगे। जी मकसूद भाई, बड़ा अच्छा आपने ये बताया कि मन विच बूटी, वो जो उन्होंने एक पूछा था सवाल, तो मैं चाहूँगा कि जुनैद आपके कलाम शामिल कर लिया जाए। कौन सा कलाम पेश करेंगे? हमारा ईमान और हमारा अकीदा। बिस्मिल्लाह। शायर ने लिखा कि जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरा है वाह वाह वाह, उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरा है सांस उनकी आहटों के क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या साथ चलता है। मेरे दिल क्या बात है, वाह 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 वाह, धड़कने की क्या बात है, वाह 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 वाह, रफ्तार सुनते क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मक्ता कि मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में उनकी मैं नात पढ़ता हूँ, तो मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। क्योंकि जहाँ भी हो वहीं से दो
صدا سرکار سنتے ہیں. کیا خوبصورت کلام. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. وہ سنتے ہیں. پکارنے کی جسارت کر کے تو دیکھو, اپنے آپ کو ایسا بنا کے تو دیکھو. وہ کیوں نہیں سنیں گے؟ وہ سننے کے لیے ہی تو بیٹھے ہیں. اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ وہ لبوں پہ آنے سے پہلے ہی آپ کی مشکل کو آسان کر دیں. جنید بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں یہاں پر. ذکر سرکار سیگمنٹ کا ناظرین کرام وقفے کے بعد آغاز ہوگا اور ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. فیض رمضان فیض رمضان. ناظرین کرام, یہ تھی مریم کامران جو بارگاہ رسالت باب میں گلہائے کی عزت پیش کر رہی تھیں. بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائیں. مقصود بھائی, سوالات تو ہوتے ہی رہتے ہیں, ہر انسان سوال ہی کر سکتا ہے. صحیح. جواب اس کے پاس گھر میں ہے. اگر وہ قرآن کھول کے ترجمے کے ساتھ پڑھے تو شاید اسے کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے. یہ میرا اپنا ایمان ہے کہ پروردگار نے قرآن میں سب کچھ لکھ دیا ہے. ہر بیماری کا حل ہے اس میں, ہر پریشانی کا حل ہے. ہمیں کیسے کیا کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, یہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن مرشد کا ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے مرشد کا ہونا؟ کیونکہ ہمارے پاس 5 منٹ ہیں. اگر آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دیں تو پھر اس ٹاپک کو کل سے شروع کریں گے. جناب, مرشد کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ آپ کسی بھی علم کے لیے, کسی بھی
आप दुनियावी इल्म की बात करें या दीनी इल्म की बात करें, हर इल्म के लिए किसी न किसी उस्ताद की ज़रूरत होती है। बेशक बेशक। इसी तरह जब आप अपने रब से मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं तो वो रास्ता बताने वाला और उस तक पहुंचाने वाला कोई हस्ती जो आपको वहाँ तक ले जाएगी वो मुर्शिद ही हो सकता है। मुझे इस पर वो बात याद आती है कि मुर्शिद की ज़ात अक़दस, अल्लाह जब किसी से नाराज़ होता है तो उससे अपना मुर्शिद छीन लेता है। अल्लाह और जब अल्लाह किसी पर मेहरबान होता है तो उसको अपना मुर्शिद की दौलत से नवाज देता है। सुभान अल्लाह। यानी मुर्शिद का मिलना ये अल्लाह तबारक ताला की मेहरबानी है उस बंदे पर तो मिला, और जब अल्लाह उस बंदे से खुश नहीं है तो उसको रास्ता दिखाने वाला मुर्शिद मिल ही नहीं सकता। तो ये पहला अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि तुम मेरे तक आने के लिए जब भी कोई मामला शुरू करोगे तो बहुत रुकावटें आएंगी, बहुत रास्ते में मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ रुकावटों को अगर कोई आपको निशानदही करके और उससे निकाल सकता है और मुझ तक ला सकता है, वही ला सकता है जो पहले इन तमाम मराइल से गुज़र चुका हो। अगर वो ख़ुद ही नहीं गुज़रा होगा तो तुम्हें कैसे गुजारेगा। तो मुर्शिद कामिल की हस्ती इन तमाम चीज़ों से बाखबर होती है, गुज़री होती है, इसीलिए वो अपने मुरीद को बआसानी तमाम मामलात से निकाल कर अल्लाह के सामने खड़ा कर देते हैं। सुभान अल्लाह। नाज़िर किराम, मकसूद भाई आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमेशा की तरह अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कुरान और हदीस के दायरे में रह के, और यही मोहब्बतें हैं आपकी परवरदिगार से और सरकार की नूर नज़र हैं आप। नाज़िर किराम, वक्त हुआ चाहता है अज़ान फ़ज्र का और 25वीं सहरी है और आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार हमारे साथ है। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। ज़िक्र सरकार जो हमारा खूबसूरत सना ख़वानों का सेगमेंट है, हमें ज्वाइन किया है नात ख़वान शेरोज़ सिद्दीकी ने। अस्सलाम वालेकुम शेरोज़, कैसे हैं शेरोज़? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इनके साथ हैं मोहम्मद आज़म मुस्तफ़ाई। कैसे आज़म? ठीक है आज़म भाई, एक दफ़ा फिर हमारे प्रोग्राम में आए क्योंकि उस दिन उन्होंने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा था, तो हमने चाहा कि दोबारा इनसे कलाम सुना जाए। तो आज़म भाई कौन सा कलाम पेश करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलाम है दुआया में ऐसा बद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए दीदार अता कर। बिस्मिल्लाह, बताओ। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए आका दीदारे अता करना जब वक्त नज़र आए आका दीदारे अता करना। ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना। या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना।
اے پردہ نشیں دل کے پردوں میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تلبد کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا۔ فیض رمضان، فیض رمضان، سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری، درود پڑھتی ہے میری سانسیں، سلام کرتی ہے میری آنکھیں، درود پڑھتی ہے میری سانسیں، سلام کرتی ہے میری آنکھیں، یہ صرف آنسو نہیں ہے میرے، جو قطرہ قطرہ چھلک رہے ہیں، یہ ایک انداز گفتگو ہے، کلام کرتی ہے میری آنکھیں، یہ ایک انداز گفتگو ہے، کلام کرتی ہے میری آنکھیں، نہ کوئی رہے نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی زادے سفر ضروری، نہ کوئی رہے بڑے نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی زادے سفر ضروری،
سفر مدینے کا بے سہارا تمام کرتی ہے میری آنکھیں سفر مدینے کا بے سہارا تمام کرتی ہے میری آنکھیں. ماشاءاللہ. شہروز ہمارے ساتھ ہیں. شہروز صدیقی کون سا کلام پیش کریں گے؟ شہروز. ابرار بھائی حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. بسم اللہ بسم اللہ. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکٹ پہ گئے. اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکٹ پہ گئے. ہمیں کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کیا خوبصورت آواز. شہروز صدیقی بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں. اسلم قادری آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ذکر سرکار میں تشریف لائیں. ناظرین کرام آپ سے ملاقات ہوگی کل اس یقین کے ساتھ کہ ہم پروردگار کو راضی کرنا ہے ان کی محبتوں کو حاصل کرنا ہے. انشاءاللہ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. فیض رمضان فیض رمضان